العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ آج ہمارا ریویژن کا دوسرا حصہ ہے۔ بیسیکلی یہ کفار مکہ سے کہا جا رہا ہے جو مشرکین مکہ تھے۔ علم ترا حرف استفہام کے طور پہ استعمال ہوا ہے۔ لم نافیہ کا صیغہ ہے، ہمیشہ مضارع سے پہلے آتا ہے اور ماضی میں نفی کرتا ہے۔ علم ترا الی الذین، کیا نہیں دیکھا تو نے ان لوگوں کی طرف؟ کون سے لوگ؟ بدلوا نعمت اللہ، جنہوں نے بدل دیا اللہ کی نعمت کو کفرن کفر میں، ناشکری میں، واحلوا اور لا کھڑا کیا قومہم اپنی قوم کو دار البوار، ہلاکت کے گھڑے میں۔ کیا تو نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ کی نعمت کو بدل دیا؟ اب دیکھیے کفار مکہ کے اوپر، مشرکین مکہ کے اوپر، مکہ کے رہنے والوں کے اوپر کتنی نعمتیں ہوئیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر وہاں پہ بنا۔ کہتے تھے یہ مشرکین مکہ کہ ہم دین ابراہیمی کے پیروکار ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے بعد، اسماعیل علیہ السلام کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکل میں ایک نعمت ان پر نازل فرمائی، اپنا رحم ان پہ نازل فرمایا، اور ان کو کیا پیغام دیا گیا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرنا، شرک نہ کرنا۔ لیکن انہوں نے اللہ کے ساتھ جو ہے وہ اور شریک بنا کر اپنی قوم کو جو ہے وہ گمراہی کے گڑھے میں لا کھڑا کیا، بتوں کی جو ہے وہ پوجا کرنی شروع کر دی۔ خود خانہ کعبہ میں 360 بت تھے، اور بت بھی جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کی تصاویر بھی تھیں، جن کے ہاتھوں میں فال کے تیر جو ہے وہ لکھے ہوئے تھے۔ ہر وہ کام کیا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو منع فرمایا تھا۔ شکر کی بجائے انہوں نے جو ہے کفر کیا، انکار کیا۔ جیسے ہے ایک روایت میں ہے کہ ارشاد ہے کہ یہ انسان کیسا نہ شکرہ ہے، پیدا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے، سجدہ کسی اور کو کرتا ہے، رزق میں دیتا ہوں، شکر کسی اور کا ادا کرتا ہے۔ تو یہ اسی کے اوپر جو ہے وہ بڑا آتا ہے کہ دیکھا ان لوگوں کی طرف بدلوا نعمت اللہ، جنہوں نے بدل دی اللہ کی نعمت کو، وَأَحَلُّوا لَقَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ، اور اپنی قوم کو تباہی کے گھڑے پہ اللہ کے اس سیدھے راستے سے ہٹا دیا، سیدھے راستے سے ہٹا کے بتوں کی پوجا پہ لگا دیا، اللہ کے ساتھ شریک بنا لیے، اور اس تباہی کے دھانے پہ لا کھڑا کیا جہاں سے آگے جہنم کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ جہنم یصلونہا، وہ داخل ہوں گے جلد اس میں، وبئس القرار، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ آج بھی جو ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے راستے سے ہٹاتا ہے وہ ہمیں تباہی کے گڑھے کی طرف لے کے جاتا ہے۔ جو بھی اللہ قرآن اور سنت کے علاوہ کوئی تیسرا راستہ ہمیں بتاتا ہے اور ہم اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں تو وہ جہنم کی طرف جو ہے وہ ہمارا رخ موڑ رہا ہوتا ہے، کیونکہ ہم نے وہ صراط المستقیم جس کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے فرمایا، جب ہم نے مانگا اہدنا الصراط المستقیم، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا الف لام میم ذالک الکتاب، یہ لے لو یہ کتاب، لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس میں کوئی شک نہیں ہے، والذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ مما رزقناہم ینفقون، یہ 7 خوبیاں بھی بتا دی گئیں، متقیوں کی نشانیاں بھی بتا دی گئیں۔ تو جو بھی اللہ اور اس کے رسول کے راستے سے ہٹاتا ہے وہ جہنم جو ہے وہ جہنم کی طرف جو ہے وہ لے کے جا رہا ہے تمہیں، اور جہنم بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ قصور کیا تھا؟ وجعلوا، اور بنا لیے انہوں نے، للہ، اللہ کے لیے، اندادن، شریک اس کے، انہوں نے اللہ کے لیے اللہ کے ساتھ شریک بنا لیے ہیں، لِيُضِلُّوا عَن سَبِيلِهِ، تاکہ وہ گمراہ کریں اس کے راستے سے، تاکہ اس راستے سے ہٹا دیں۔ کون سا راستہ؟ جو اللہ کا راستہ تھا، اللہ کے رسول کا راستہ تھا، اس راستے سے انہوں نے ہٹا دیے۔ کل، کہہ دیجئے، اعلان کر دیجئے، تمتعوا، چند گھڑیاں ہیں، فائدے اٹھا لو۔ متاع کس سے ہوتا ہے؟ فائدہ اٹھانے سے کسی چیز کا، ہر فانی چیز سے فائدہ اٹھا لینا متاع کہلاتا ہے۔ اب فائدے اٹھا لو، کچھ دن ہیں، فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ، پھر تمہارا لوٹنا ہوگا إِلَى النَّارِ، آگ کی طرف، جہنم کی طرف۔ اگر اللہ اور اس کے رسول کے راستے کو چھوڑ کے تم نے کوئی اور راہ
اڈاپٹ کر لی ہے، اللہ کے ساتھ جو ہے وہ شریک بنا لیے ہیں۔ جب پیدا اللہ نے کیا تو سجدہ کسی اور کو کرتے ہو، جب رزق اللہ دیتا ہے تو شکر کسی اور کا ادا کرتے ہو، اللہ کے ساتھ اور شریک بنا لیے ہیں۔ لِيُضِلُّوا عَن سَبِيلِهِ، کس لیے؟ تاکہ اس کی راہ سے جو ہے وہ گمراہ کیا جا سکے، اس کی راہ سے بے راہ کیا جا سکے۔ قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ، کہہ دیجئے، اعلان کر دیجئے، بتا دیجئے ان کو، تمتعوا، فائدہ اٹھا لو، کچھ دن تم فائدے اٹھا لو، 4 دن کی زندگی ہے، 4 دن میں جتنا فائدہ اٹھا سکتے ہو، جو تم نعرے لگا سکتے ہو، جو محلات کھڑے کر سکتے ہو کر لو۔ فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ، پھر لوٹنا تمہارا جو ہے ہوگا إِلَى النَّارِ، آگ کی طرف لوٹنا ہوگا۔ کل کہہ دیجئے لعبادی الذین، کہہ دیجئے میرے بندوں سے، کون سے میرے بندے؟ جو ایمان لائے ہیں، جو ایمان لائیں، یقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ اقامت، اقامہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خشوع کے ساتھ، خضوع کے ساتھ، پورے رکوع کے ساتھ، پورے قیام کے ساتھ، پورے سجود کے ساتھ، پورے تشہد کے ساتھ، کہ جب نماز پڑھو تو تم اللہ ہی کے لیے نماز پڑھو، اسی کی حمد و ثنا کرو، اور تمہیں پتہ تو ہو کہ تم کیا رہے ہو، کہ کامہ کا معنی ہوتا ہے کسی بھی چیز کو اس کے صحیح رخ پہ سیدھا کر دینا۔ کہہ دیجئے میرے بندوں سے، اب ایک پیغام دیا جا رہا ہے، یہ نہ صرف کہ اس وقت کے مسلمانوں کے لیے، آج میرے اور آپ کے لیے بھی یہی ہے۔ جو بھی ایمان لائے ہیں، یقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، وَيُنْفِقُوا، اور خرچ کرو، مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اس میں سے جو ہم نے تمہیں دیا ہے، جو ہم نے مال تمہیں دیا ہے، جو رزق ہم نے تمہیں دیا ہے۔ ہم صرف سمجھتے ہیں کہ صرف پیسے ہی خرچ کرنے کے لیے کہا گیا، ایسی بات نہیں ہے۔ ہر وہ چیز جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں دی ہے، اس میں تمہاری صحت ہے، تمہارا علم ہے، تمہارا منصب ہے، تمہاری جان ہے، جو کچھ اللہ نے تمہیں دیا ہے اس رزق میں سے جو ہے وہ تم خرچ کرو۔ 2 لوگوں کو، یہ نہیں کہ اللہ نے تمہیں، دیکھیں کسی کو امین بنا دینا، کسی کو دے دینا زیادہ، اس پہ بھروسہ کرنا، بھروسہ کس پہ کیا جاتا ہے؟ جو پیارا ہوتا ہے۔ اگر اللہ نے یہاں بھی کہہ دیا لِعِبَادِيَ الَّذِينَ، لِعِبَادِيَ الَّذِينَ، میرے بندوں سے کہہ دو، میرے بندوں سے، جن بندوں کو اس نے دیا ہے۔ اور جب دیا ہے تو پھر ہمیں اللہ کا وہ مان جو ہے وہ پورا رکھنا ہے، جس میں اس نے کہا کہ اس کو خرچ کرو، اور اس نے خرچ کرنے کے راستے بھی ہمیں بتا دیے، کچھ فرض بتا دیے ہمیں، کچھ صدقات بتا دیے ہمیں۔ کہا گیا يُنْفِقُ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، چپ کر کے بھی اور علانیہ بھی۔ دیکھیے ہمیشہ جو فرائض ہوتے ہیں، جیسے زکوٰۃ ہوتی ہے، وہ اعلان کر کے دیے جاتا ہے، اور جو صدقات، جو خیرات ہوتی ہے، نفلی جو صدقات ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ چھپ کے دیے جاتے ہیں، اس لیے کہ وہ ریاکاری کا فیکٹر ذہن میں نہ آئے۔ زکوٰۃ اس لیے بتا کے دی جاتی ہے کہ بتا دو، تاکہ جو ہے وہ دوسرے لوگوں کو بھی اس کی ترغیب ہو کہ ہاں اللہ نے تمہارے مال میں سے، تمہارے مال کو پاک کرنے کے لیے ایک خاص رقم جو ہے وہ 2.5% تم سے مانگی ہے اور تم نے دینی ہے۔ اب ہمارے ہاں تو زکوٰۃ کا کنسیپٹ ہی نکل گیا۔ اور دوسرا، جتنے ہم صدقات دیتے ہیں، اس صدقات دینے کے ساتھ جو ہے وہ ہم اعلان کروانا ضرور پسند کرتے ہیں کہ ہاں بتا دیا جائے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو فرمایا ہے وَيُنْفِقُ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، پوشیدہ چپکے سے بھی اور علانیہ طور کے اوپر بھی، جہاں ترغیب دینا مقصود ہو، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی نے جیسے کو جو ہے وہ غزوات کے لیے اعلان کرتے تو آپ ترغیب دیتے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ترغیب دی، ممبر رسول کے اوپر جہاد کا اعلان کیا، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 100 اونٹ بمائے سامان کجاوے کے ساتھ، دوسرا قدم نیچے رکھا، پھر اعلان کیا، پھر عثمان غنی نے جو ہے وہ 100 اونٹ، اور پھر تیسرے کے اوپر اسی طرح جو ہے وہ پھر حضرت ابوبکر صدیق اپنے گھر کا سارا سامان اٹھا کے لے آئے، عمر فاروق جو ہے وہ آدھا سامان لے کے آئے۔ ایک شخص ایسا تھا جس بیچارے کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، وہ ساری رات ایک یہودی کے پاس مزدوری کرتا رہا، اور جو کھجوروں کا ایک اس کو ملا، وہ کھجوریں لا کے اس نے دے دیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سارے سامان پہ پھیلا دیں۔ تو جو کچھ اللہ نے تجھے دیا ہے اس کو پوشیدہ بھی دو اور اعلانیہ بھی دو، اور جب دو کسی کو تو پھر جو ہے وہ اس کی آنکھوں میں بھی مت دیکھو، یہ نہ ہو کہ اس کی آنکھوں کا تشکر جو ہے تمہیں غرور میں مبتلا کر دے، اور تمہارے اندر ایک آ جائے کہ ہاں میں نے دیا ہے۔ نہیں، ہم نے کچھ نہیں دیا، یہ اللہ کے دیے ہوئے میں سے دیا ہے۔ مما رزقناہم، جو رزق دیا ہے ہم نے، یہ اگر ہم گن کے دینے لگیں گے تو کیا وہ ہمیں گن کے دیتا ہے؟ وہ تو بے حساب دیتا ہے۔ جب دینے پہ آؤ تو پھر اسی طرح جو ہے وہ اللہ کی راہ میں جو ہے وہ اس کی خرچ کرتے رہو، سرًا وعلانیہ۔ اور پھر فرما دیا اس سے پہلے من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلال، اس دن سے پہلے یہ نہ ہو کہ اپنے پاس محلات کھڑے کرتے رہو، تجوریاں اپنی بھرتے رہو، بینک بیلنسز بڑھاتے رہو، اس سے پہلے کہ وہ گھڑی آ جائے
कौन सी घड़ी आ जाए जिस दिन ना तो कोई सौदेबाजी होगी और ना कोई यारी दोस्ती काम आएगी, ना उस जितने ये कहते हैं कि उस दिन हम छुड़ा लेंगे। उस दिन तो कहा जाएगा कि इंसान को अगर जो है वो ज़मीन बराबर वो फिदिया दे के भी छूटना चाहे, बल्कि उससे भी दुगना दे के जाना छोड़ना चाहे, तो वो तो कहेगा कि हाँ मुझे बेदीमा देने को, लेकिन यह कि वो भी नहीं लिया जाएगा और ना किसी की सिफारिश ली जाएगी। तो मतलब यह है कि ये दिन कब आना है, ये दिन अगला लम्हा भी हो सकता है। तो क्यों ना इस लम्हे से जिसकी मोहलत अल्लाह ने दी है, जिस मोहलत में हमें कहा गया है कि नमाजें भी पढ़ते रहो, नमाज कायम करते रहो और माल में से खर्च करते रहो, इससे पहले कि वो दिन आ जाए ना बेउन, जिस दिन ना कोई सौदेबाजी होगी वला खिलाल, और ना उस दिन कोई यारी दोस्ती जो है वो काम आएगी। ये नहीं होगा उस दिन के फलां आगे सिफारिश करके, या मैं फलां का पैरोकार हूँ, फलां के साथ मिलता जुलता हूँ, वो मेरी सिफारिश करके उस दिन मेरी जान छुड़वा देगा। या मेरे पास अबू जहल क्या कहा करता था कि अगर मोहम्मद का दीन सच्चा भी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो कोई नहीं, मेरे पास है माल, मैं उस दिन माल देके अपने आप को छुड़ा लूंगा। तो माल देके किसने, माल तो सारे का सारा यहीं रह गया। एक तंबीह फरमा दी गई कि यहाँ पे देखिए, अगर हम माल इकट्ठा करते हैं, अपने पास जोड़ जोड़ के सीन के रखते हैं, तो वो मेरा कब है, वो तो उनका है जिनके लिए मैं छोड़ के चला जा रहा हूँ। वो चाहे उसी माल के लिए कल को जो है वो गोली मार दें। आपने कितने वाकयात देखे होंगे, जायदाद के लिए माँ और बाप को या किसी को गोली मार दी गई, मार दिया गया, जान से मार दिया गया। तो माल अपने हाथ से खर्च करते रहें, वही माल है आपका अपना जो आपने आगे बेच दिया, जो अल्लाह के अहकाम के मुताबिक खर्च कर दिया। अगर हम उसको जो है वो सेंध कर रखेंगे, तो इससे पहले कि वो दिन आ जाए और फिर बाद में पछतावा हो कि मुझसे सब कुछ ले लो, तो सब कुछ तो जिस वक्त तेरे सांस की डोरी होगी उस वक्त ले लिया जाएगा तुझसे। उसी वक्त जो है वो उसके दावेदार जो है वो खड़े हो जाएंगे। जनाजे पे चाहे जो है वो बेटा बेटी बाहर से ना आए, लेकिन जायदाद के बंटवारे पे जरूर आएंगे, आके वो माल ले जाएंगे। तेरा तो माल रहा ही नहीं, वो तू तो चौकीदार था उसका एक मुद्दत तक, वो चौकीदारी पूरी की, उसके बाद तू क्या साथ ले गया? जब तू साथ नहीं ले गया, पीछे छोड़ गया, तो फिर किस हैसियत से कहते हो कि मेरा माल है? वो तेरा माल तो था ही नहीं। अल्लाह ने तुझे अमीन बनाया था, अल्लाह ने तुझे आजमाया था, उस आजमाइश पे तुम नहीं पूरे उतरे। तो अल्लाह की राह में खर्च करते रहो, चुपके भी और यानियाँ भी, इससे पहले कि वो सांस की डोरी टूट जाए, इससे पहले कि वो दिन आ जाए जिस दिन ना सौदेबाजी काम आनी है और ना कोई यारी दोस्ती काम आनी है। अल्लाहुल्लज़ी, अल्लाह वो ज़ात है, खलक़स समावाति वल अर्ज़, जिसने तख्लीक किया, जिसने पैदा किया आसमानों और ज़मीन को, वंज़ल मिनस समाए, और उतारा आसमान से मान पानी, फ़ख़रज बिही मिनस समराति रिज़्क़ल लकुम, फिर निकाल ले उससे फल मेवे तुम्हारे रिज़्क़ के लिए, तुम्हारे खाने के लिए। अल्लाह वो हस्ती है जिस हस्ती ने तुम्हारी ज़िंदगी के लिए इतनी आसानियाँ अता फरमाई। उसने तुम्हारे लिए आसमान को छत बनाया, तुम्हारे लिए ज़मीन को फर्श बनाया, और फिर उसी आसमान से तुम्हारे लिए पानी बरसाया। उस पानी से फिर ज़मीन से जो है वो उसने नबातात फल निकाले, किस लिए? तुम्हारा रिज़्क़ हो, ताकि तुम उससे खाते पीते भी हो, तुम अपने जानवरों को भी खिलाते हो। तुम्हारी ज़िंदगी का दारोमदार ज़मीन से जो है वो निकली हुई खेतियों के ऊपर होता है। वसख्खर लकुमुल फुल्का, और मुसख्खर कर दिया तुम्हारे लिए कश्तियों को, लिताजरी या फिल बहरि बिअम्रिही, ताकि वो चलें समुंदर में उसके हुक्म के साथ, उसके हुक्म के। देखिए, यहाँ पे मुसख्खर कर देने से मुराद ये नहीं है कि तुम्हारे ताबे कर दिया, कि वो तुम्हारे ताबे। अल्लाह ने कोई फितरती कवानीन ऐसे, तबी कवानीन ऐसे बनाए जो अल्लाह तबारक व तआला के बनाए हुए कवानीन के मुताबिक जो है वो चलती है। जैसे एक सुई जो है वो डूब जाती है, लेकिन एक टनों वजनी जहाज जो है वो चलता रहता है। अल्लाह ने उसके लिए जो है वो कवानीन मुतारफ करा दिए। अल्लाह ने जो है उन कवानीन के ताबे कर दिया कि एक छोटी कश्ती एक इतने बड़े समुद्र का सीना चीरती हुई चली जाती है, और वो तुम्हारे लिए रिस्क है। तुम एक जगह से दूसरी जगह खुद भी जाते हो, सामान भी लाते हो, तुम मुनाफे भी कमाते हो। इसी तरह ना सिर्फ कश्तियाँ, वसख्खर लकुमुल अनहार, बल्कि नहरें भी जो है वो तुम्हारे लिए मुसख्खर कर दी, कि नहरें जो है वो देखिए कहाँ से समुद्रों से पानी उठता है बुखारात की शक्ल में, कहाँ ग्लेशियर्स पे जाके जो है वो बर्फबारी होती है, बारिशें होती हैं, कहाँ फिर जो है वो नदी नालों से पानी चश्मों से निकलता हुआ तुम्हारे जो है वो ज़मीनों तक, तुम्हारे घरों तक कितने हज़ारों लाखों मील का फासला तय करके पहुँचता है। किस लिए? ज़मीनें सैराब करने के लिए। ज़मीन सैराब क्यों करनी है? ताकि तुम्हारे लिए फसल उगाई जा सके, ताकि तुम उससे जो है वो पेट भर के खाना खा सको। तो अल्लाह ने मुसख्खर कर दी चीज़ें, उन चीज़ों को जो है वो तुम्हारे लिए बना दिया है ताकि वो तुम्हारी खिदमत कर सकें। इसी तरह वसख्खर लकुमुश-शम्स वल क़मर, और तुम्हारे लिए सूरज और चांद को दाइबीन, लगातार चलते रहते हैं, एक दूसरे के पीछे आगे जाते रहते हैं। तसव्वुर कीजिए 1 मिनट के लिए, आज अगर जो है वो 4 दिन के लिए टोटल जो है वो अंधेरा हो जाए, सूरज ना निकले तो क्या होगा? आज 4 दिन के लिए रात ना आए, मुसलसल सूरज रह जाए, तब क्या होगा?
تو یہ اللہ کا نظام ہے کہ اللہ نے دن بنایا. دیکھیے سورج کی گرمی سے فصلیں پکتی ہیں, سورج کی گرمی سے سردی جو ہے وہ دور ہوتی ہے. اگر یہ سورج نہ آئے تو دن کی کتنی چیزیں رہ جائیں. اسی طرح اگر چاند نہ آئے تو پھلوں میں رس جو ہے وہ کیسے ڈلے گا, سمندروں کا مد و جزر جو ہے وہ کیسے بنے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک دوسرے کے پیچھے جو ہے وہ چلے آ رہے ہیں. کس نے ہزاروں لاکھوں ہزاروں کروڑوں سال سے ان کو ایک وقت میں جو ہے وہ باندھ کے رکھا ہوا ہے کہ اس میں ابھی تک ایک سیکنڈ ایک بال برابر کا فرق جو ہے وہ اس میں نہیں آ سکا. ایک ملی سیکنڈ کا بھی ڈیفرنس ہمیں نظر نہیں آیا کہ اگر آپ ہزاروں سال سے ان چیزوں کو دیکھتے چلے آ رہے ہیں, کون سی طاقت ہے, کون سی فورس ہے اس کے پیچھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے مسخر کر دیا تمہارے لیے. وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ, اور تمہارے لیے رات اور دن بھی جو ہے وہ اس نے مسخر کر دیے. وَآتَاكُمْ, اور دیا تم کو, مِن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ, ہر وہ چیز جو تم نے مانگی اللہ نے تجھے دی. کون سی ایسی نعمت ہے جو اللہ نے جس سے اللہ نے تجھے نہیں نوازا. باقی ساری چیزیں چھوڑ دیجئے, اپنی صرف باڈی کے اوپر جو نعمتیں اللہ نے جو ہمیں اعضاء دیے ہیں, ان اعضاء کو جو ہے وہ ایک دفعہ ہم غور سے دیکھ لیں. اگر ایک اعضاء یہ اگر آپ کا ایک نوخن نہ ہو تو آپ کا ہاتھ جو ہے کسی چیز کو پکڑنے کی صلاحیت نہیں رکھتا. آپ کی یہ آنکھ کی اگر یہ لیشز نہ ہو تو پھر جو ہے وہ کیا حال ہوتا ہے. ایک ایسے دوست کو ہے جس کی آنکھوں کے یہ بال جو ہے وہ لیشز اندر کی طرف نکلتے ہیں, اس سے پوچھ کے دیکھیے کہ اس کا کیا حال ہوتا ہے. یہ پلک کا جھپکنا اگر نہ ہو تو پھر کیا ہوتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بن مانگے تمہیں اتنا کچھ دیا ہے, لیکن اس کے بعد پھر کہا وَآتَاكُم مِّن كُلِّ سَأَلْتُمُوهُ, ہر وہ چیز دے دی تمہیں جس کا تم نے سوال کیا ہے. جب سوال کیا تو اس کے بعد پھر اور اتنا کچھ دے دیا. وَأَن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, اور اتنی نعمتیں دے دیں کہ اگر تم گننے بیٹھے تو ان کو شمار نہیں کر سکتے. حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ سے کہا تھا کہ اللہ مجھے بتا کہ میں تیرا شکر کیسے ادا کروں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ داؤد تیرا شکر ہو گیا کہ تو نے یہ احساس کر لیا کہ تیرے پاس شکر کرنے والی زبان بھی نہیں ہے. دیکھیے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا تو شکر ادا ہی نہیں کر سکتے. اس وقت روز محشر کو 3 کتابیں کھولی جائیں گی اس دن, ایک نیکیوں کی ہوگی, ایک برائیوں کی گناہوں کی ہوگی, اور ایک اللہ کی نعمتوں کی ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی سب سے دی ہوئی چھوٹی نعمت کو کہے گا چل اپنا بدلہ جو ہے وہ انسان کے نیکیوں سے لے لے. وہ نعمت اٹھے گی, ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی, اس کا بدلہ پورا نہیں ہوگا, اور ابھی گناہ یاد رکھیے کہ ویسے کے ویسے پڑے ہوئے ہیں. تو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے لیے بھی اللہ ہی کی نعمت ہوگی تو وہ شکر کرنے والی زبان ہمیں ملے گی. اور جیسے ہی وہ زبان شکر کرنے والی ملی, پھر اس کا بھی آگے شکر کیسے ادا کرنا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائیں. تو جتنی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دے دی ہیں, وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, کہ اگر تم گننا چاہو اللہ کی نعمتوں کو, لا تحصوها, تم انہیں شمار نہیں کر سکتے, تم ان کا احاطہ نہیں کر سکتے. دیکھیں کتنی چیزیں جو ہیں وہ کیا انسان, دیکھیں جیسے فرمایا تھا کہ چاہے وہ توہن کرہن کرے وہ اللہ کے آگے اس کو جھکنا ہی پڑتا ہے, اللہ کی فرما برداری کرنی ہی پڑتی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ کے بنائے ہوئے نظام سے باہر نکل کے کہیں سے سانس لے لے. اللہ کی بنائی ہوئی خوراک کی نالی کے علاوہ کسی اور جگہ سے جو وہ خوراک کھانی شروع کر دے. ڈائجسٹو سسٹم اپنی مرضی کا لے ہے, نہیں, اس کو جو ہے وہ توہن نہ کرہن اللہ کے بنائے ہوئے قوانین کے آگے سر جھکانا ہی پڑتا ہے. تو جتنی نعمتیں ہیں نہ تم ان کو گن سکتے ہو. ان الانسان لظلوم کفار, بے شک انسان بڑا ہی ظلم کرنے والا ناشکر ہے. وہ نہیں مانتا میری باتیں. جتنی میں نے پیدا کیا ہے سجدے کسی اور کو کر رہا ہے, روزی میں دیتا ہوں شکر کسی اور کا ادا کر رہا ہے. انسان بڑا ہی ناشکرا واقع ہوا ہے. دیکھیے شکر کرنے والی زبان دینا بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے, لیکن سے ساتھ فرما بھی دیا ان الانسان, بے شک انسان لظلوم کفار, وہ بہت ہی ناشکرا ہے, بہت ہی جو ہے وہ منکر ہے, وہ نہیں ماننے والا باتوں کو. وہ دیکھتا ہی نہیں ہے کہ مجھے اللہ نے کس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے, میرے لیے کون سا راستہ متعین کیا ہے. اس راستے کو چھوڑ کے وہ دنیا کے بتائے ہوئے راستوں پہ, شیطان کے بتائے ہوئے راستوں کی طرف جو ہے وہ چل نکلتا ہے. پیدا میں کرتا ہوں, کتنی نعمتیں میں نے دے دیں, آسمان اور زمین میں نے پیدا کر دیے, اس کے لیے بنا دیے. آسمان سے پانی میں نے اس کے لیے بھیج دیا, زمین سے پھل میں نے اس کے لیے نکال دیے, کشتیاں سمندروں دریاؤں میں جو ہے وہ ہر چیز میں نے اس کے لیے تابع کر دی, اس کے لیے جو ہے مسخر کر دی کہ وہ ان سے فائدے اٹھائے. سورج اور چاند, رات اور دن, یہ ساری نعمتیں, اتنی نعمتیں دے دی. اس نعمتوں کے باوجود پھر اس کے علاوہ جو کچھ اس نے مانگا دیا. وَآتَاكُم مِّن كُلِّ سَأَلْتُمُوهُ, اور میں دیا جو کچھ بھی اس نے سوال کیا جس کا بھی. اتنی نعمتیں گن بھی نہیں سکتا, لیکن اس کے باوجود ان کا شکر ادا نہیں کرتا. بہت ہی بڑا جو ہے وہ ناشکرا ہے. یہاں سے ٹاپک پھر جو ہے وہ, چونکہ جو کفار مکہ تھے, وہ کفار مکہ جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کا اپنے آپ کو پیروکار کہتے تھے, اور کہتے تھے کہ ہم دین ابراہیمی کو ماننے والے ہیں.
اب آگے بتایا جاتا ہے مختصراً دیکھ لیجئے، وقت اس قال رب ابراہیم، اور جب کہا ابراہیم نے علیہ السلام نے رب جعل بہاذا البلد، بنا دے اس شہر کو آمنا، امن والا۔ پہلی بات، اگر تم کہتے ہو کہ تم جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار ہو، تو ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ اس شہر کو امن والا بنا دے۔ تم لوگوں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے صحابہ کرام پر اذیتوں کے پہاڑ توڑے، کیا تم نے اس کو جو ہے وہ امن والا شہر رہنے دیا؟ یہ تو امن والا شہر تھا، یہاں پہ کسی کو جو ہے وہ اگر باپ کا قاتل بھی آ جاتا تو باپ کے قاتل کو بھی جو ہے وہ کوئی آنکھ بھر کے دیکھ نہیں سکتا تھا، ہاتھ اٹھا نہیں سکتا تھا۔ اس شہر کی عزت کی بدولت جو ہے وہ تمہاری عزت تھی، تمہارے راستوں میں یہ امن تھا، لیکن تم لوگوں نے جو ہے وہ کیا اس کو امن والا رہنے دیا؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ کیا اذیتوں کے پہاڑ توڑے؟ کون سے ایسا جو ہے وہ تکلیف تھی جو تم لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچانے کی کوشش نہیں کی؟ صحابہ کرام کو کتنی اذیتیں دی گئیں، کتنے دکھ دیے گئے، کتنوں کو جو ہے وہ شہید کر دیا گیا، تو یہ امن والا رہا؟ تم کیسے کہتے ہو کہ تم ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار ہو؟ وہ تو امن کی دعا کرتے تھے۔ اور پھر کہا واجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، اور بچا رکھ مجھے، محفوظ رکھ مجھے، پناہ دے مجھے اور میری اولاد کو، کس سے؟ ان نعبد الاصنام، کہ وہ بتوں کی عبادت نہ کریں۔ تم نے بتوں کی عبادت کو جو ہے وہ اپنا شیوا بنا لیا۔ تم کہتے ہو دین ابراہیمی کے پیروکار ہو، تو دین ابراہیمی میں تو جو ہے وہ انہوں نے تو کہا تھا کہ اللہ مجھے بھی محفوظ رکھ اور میری اولاد کو بھی، ان نعبد، یہ کہ وہ نہیں عبادت کریں، الاصنام، بتوں کی، صنم واحد ہوتا ہے، اصنام اس کی جمع ہوتی ہے، تو تم نے تو 360 بت جو ہے وہ وہاں پہ کھڑے کر سکیے۔ تم تو ہر قدم قدم پہ ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کی بجائے نافرمانی کرتے چلے آ رہے ہو۔ وہ تو بتوں کی پوجا کرنے والے نہیں تھے، وہ تو ابراہیم علیہ السلام اس وقت جو ہے وہ بتوں کو ٹھکرانے والے، ان کو توڑنے والے تھے۔ اللہ وحدہ لا شریک لہ کی عبادت کے لیے جو ہے وہ اپنے گھر بار میں پھڑا کیا، اپنے گھر میں باپ کی مخالفت مول لی، وقت کے بادشاہ کی مخالفت مول لی، وہاں پہ جو ہے وہ آگ میں پھنکوائے گئے، ہجرت کرنے پہ مجبور ہونا پڑا، بتوں کی پوجا نہیں کی، بتوں کے سامنے نہیں جھکے، اور تم کہتے ہو ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار ہو، اور پھر بت بھی بنا رکھے ہیں۔ انہوں نے جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کی اور اسماعیل علیہ السلام کی تصویریں تک جو ہے وہ خانہ کعبہ میں رکھ سکیں۔ ربی انہن اضلالا کثیرا من الناس، اے میرے رب بے شک انہوں نے بہت سارے لوگوں کو جو ہے وہ اس میں سے گمراہ کر دیا ہے۔ یہ جتنے بت گھڑتے ہیں، یہ بت گھڑ کے جو ہے وہ لوگوں کو گمراہ کر دیں۔ فمن تبعنی، بس جس نے پیروی کی میری، فإنہ منی، بس وہ بے شک مجھ میں سے ہے۔ اب دیکھیے ایک لائن ڈرا کر دی گئی کہ جو دین ابراہیمی کی پیروی کرے گا، جو اس کے بتائے ہوئے راستے پہ چلے گا، وہ ہوگا ان کا پیروکار۔ جو اس راستے سے ہٹ گیا، ومن عصانی، اور جس نے میری نافرمانی کی، وإنک غفور رحیم، تو بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اس کے بعد تو پھر میرا کچھ نہیں رہ گیا۔ وہ دیکھیں یہ کس وجہ سے ہے، انہ اواہ حلیم، کہ وہ بہت جو ہے وہ حلیم تھے، وہ اللہ کی طرف لوٹنے والے تھے، اللہ سے رجوع کرنے والے تھے۔ تو جب وہ تھے تو جب انہوں نے دیکھا کہ اللہ نے مشرکین کے لیے چاہے باپ و مغفرت بھی جو ہے وہ مانگنے سے انکار کر دیا، بخشنے سے انکار کر دیا، تو پھر باپ کو بھی چھوڑ دیا تھا انہوں نے۔ تو پھر یہ کہہ دیا کہ اللہ پھر وہ تیرے بندے ہیں جو تو جان جائے، ربنا، اے ہمارے پروردگار، اے میرے پروردگار، انی اسکنتو، بے شک میں نے ٹھہرا دیا ہے، من ذریتی، اپنی اولاد میں سے، یہ نہیں کہا کہ ساری اولاد کو، 2 بیٹے تھے، 1 بیٹا یہاں پہ چھوڑا ہے۔ اگر اس 2 بیٹوں کے علاوہ اگر وہ باقی سب کے بارے میں بھی کہہ دیتے تو پھر کیا ہوتا کہ یہودی بھی وہیں پہ جو ہے وہ گھسے ہوئے ہوتے، نصرانی بھی ہوتے، مجوسی بھی ہوتے، دوسرے کفار بھی ہوتے، سارے کے سارے۔ تو کہا من ذریتی بواد غیر ذی زرع، اس وادی میں جو کھیتی والی نہیں ہے، جس میں زراعت نہیں ہے، جس میں کچھ بھی پیدا نہیں ہوتا، عند بیتک المحرم، تیرے محرم، تیرے حرمت والے گھر کے پاس۔ ربنا، اس لیے اے ہمارے پروردگار، لیقیموا الصلاۃ، تاکہ وہ تیرے لیے نماز قائم کریں، فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، پس کر دے ان کے دلوں کو اس کی طرف مائل۔ وہ جو دعا مانگی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ٹھہرایا کہ لوگوں کو مائل کر دے۔ اب دیکھیے جس کے گھر میں، جس نے اس گھر کو نہیں دیکھا، اس کے لیے اس کی تڑپ کا عالم دیکھ لیجئے، اور جو جس گھر کو ایک دفعہ دیکھ کے آ گیا، اس کا دوبارہ جانا جو ہے وہ دیکھ لیجئے کہ اللہ نے اس دعا کو پورا کیا، لوگوں کے دلوں کو مائل کیا۔ اور پھر کہا وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اور دے ان کو پھلوں میں سے رزق، کس لیے؟ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، اب کام یہ بھی ہو گیا، کام یہ بھی ہو گیا، یہ بھی ہو گیا،
لیکن کس لیے کہا تھا اللہ ہم یشکرون، تاکہ وہ تیرا شکر ادا کر سکیں۔ آج کیا شکر کی حالت نظر آتی ہے ہمیں؟ اسی لیے کہ نماز قائم کریں، رزق دیا اللہ نے، امن والا شہر بنا دیا، تمہارے لیے تو اتنی موجیں کر دیں۔ وہ عرب جہاں پہ جو ہے وہ ظلمت کا دورہ تھا، جہاں پہ لڑائی جھگڑا قتل و غارت ان کا شیوا تھا، ان کی کمائی ان کا کھانا پینا ہی جو ہے ایک دوسرے کے قبیلوں کو لوٹ لینا تھا، ایک غارت گری تھا، لیکن وہاں پہ امن ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق ان کو دے دیا، کس لیے دیا؟ تاکہ جو ہے وہ شکر ادا کر سکیں۔ لیکن یہ شکر ادا کرنے کی بجائے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے پیروکاروں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کی نعمتوں کو جو ہے وہ کفر میں بدل رہے ہیں، ناشکری میں بدل رہے ہیں۔ ربنا، اے ہمارے پروردگار، انک تعلم، یہ وہ دعائیں ہیں، یہ وہ مناجات ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان مبارک سے نکلیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں محفوظ کر کے رہتی دنیا تک ہر مسلمان کی زبان پہ اس کو جاری کر دیا۔ ربنا، اے ہمارے پروردگار، انک تعلم، بے شک تو جانتا ہے، ما نخفی، جو ہم چھپاتے ہیں، ما نعلن، اور جو ہم ظاہر کرتے ہیں، جو ہمارے اندر ہے۔ تو دلوں کے اندر پنپنے والی خواہشات کو بھی جانتا ہے۔ جو خواہش ایک دل میں جنم لیتی ہے تجھے تو اس کا بھی پتہ ہے، اور جو ہم علانیہ کہتے ہیں تجھے اس کا بھی پتہ ہے۔ وما یخفی علی اللہ من شیء، اور نہیں چھپ سکتا اللہ پر کچھ بھی، من شیء، کچھ بھی، فی الارض، نہ زمین میں، ولا فی السماء، اور نہ آسمان میں۔ یہ اللہ کی صفات بتائی جا رہی ہیں کہ اللہ، جو ہم چھپاتے ہیں، جو ہم اعلان کرتے ہیں، سب کچھ تجھے پتہ ہے، اور اللہ تجھ سے تو کچھ بھی نہیں چھپ سکتا، نہ تو زمینوں کی گہرائیوں میں کہ کیا ہے، اور نہ آسمان کی بلندیوں میں کہ ہر چیز کا علم جو ہے وہ تجھے پہ سے ہے۔ الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اسی اللہ کے لیے، ذات باری تعالیٰ کے لیے، وہ شخص، وہ اللہ، وہ الذی وہب لی، جس نے بخشا مجھے، الی الکبر، اس بڑھاپے میں، اسماعیل و اسحاق اور اسماعیل بخشے مجھے، بے شک میرا رب لسمیع الدعا، یقیناً دعاؤں کو سننے والا ہے۔ دیکھیے کس عمر میں جا کے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری سنائی۔ کس عمر میں جو ہے جو اسماعیل علیہ السلام کہا جاتا ہے کہ وہ شاید 81 سال کی عمر میں جو ہے وہ ہوئے تھے۔ اور پھر دیکھیے قربانیاں ابراہیم علیہ السلام کی، کہ بچہ ایک بڑھاپے میں بچا دیا اللہ نے، اس کے لیے حکم دیا جاؤ جا کے اس کے بیابان وادی میں جو ہے وہ چھوڑ آؤ، اور وہ چھوڑا ہے اس کی اور اس کی ماں کو، دودھ پیتے بچے کو۔ اور اس کے بعد جب وہ بچہ جوان ہوا، باپ کا سہارا بننے کے قابل ہوا، اس وقت کہا اس کو ذبح کر دو۔ اللہ تیرا شکر تھا کہ تو نے مجھے جو ہے وہ اس عمر میں اسماعیل اور اسحاق دیے، ایک نہیں دیا تو نے، ایک کے بعد ایک دیا مجھے، بے شک تو میری دعائیں سننے والا ہے۔ اے میرے پروردگار، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے میرے پروردگار مجھے نماز قائم کرنے والا۔ دیکھیے یہاں سے لے کر یہاں تک ہمیں کتنی دفعہ نماز کا تذکرہ مل رہا ہے۔ ہماری زندگیوں میں نماز صرف ایک عادتاً، یا ہم نے پڑھ لی نہیں پڑھ لی نہ پڑھی، جماعت کا کنسیپٹ ہمارے ہاں ہے ہی نہیں۔ جہاں چار کٹھے بھی ہوتے ہیں وہاں پہ بھی ہم اپنی اپنی نیتیں کھڑی کر لیتے ہیں۔ بھائیو جہاں پہ ایک سے زائد ہو جائے وہاں پہ جماعت کروا لو، جس میں کہاں ایک کا ثواب، وہاں ہم ترسیں گے ایک چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی۔ جہاں ایک کا ثواب ہے وہاں پہ ہمارے سامنے 27 بھی ہیں۔ رب اجعلنی، تو جب اللہ تو میرا سننے والا ہے تو میری یہ دعا بھی سن لے، بنا دے مجھے نماز قائم کرنے والا۔ اب ابراہیم علیہ السلام کی بشریت، عبدیت میں کوئی شک تھا؟ کیا اس سے بڑھ کے اللہ کا، جس کو اللہ نے اپنا یار کہا، خلیل اللہ کا لقب جو ہے وہ عطا ہوا، وہ اللہ کے سامنے مناجات کر رہے ہیں، مقیم الصلاۃ، نماز قائم کرنے والا بنا دے مجھے، ومن ذریتی، اور میری اولاد کو بھی، ربنا وتقبل دعا، اور تو میرا ہمارا پروردگار تو ہی دعائیں سننے والا ہے۔ ربنا اغفر لی، اور پھر بخشش کی دعا مانگی، ربنا اغفر لی والوالدی، اور بخش دے میرے والدین کو۔ یہ دعا اس وقت سے پہلے کی ہے جب منع فرما دیا گیا مشرک کے والدین کے لیے جو ہے وہ دعا، بخشش کی دعا کرنا، یہ اس سے پہلے کی ہے۔ ربنا اغفر لی، اے ہمارے پروردگار بخش دے، والوالدی، میرے والدین کو، وللمؤمنین، اور تمام مومنوں کو، یوم یقوم الحساب، کس دن؟ جس دن حساب قائم ہوگا، اس دن بخش دینا، اس دن جو ہے وہ کسی کے اوپر جو ہے وہ کوئی آنچ نہ آنے دینا۔ اب دیکھیے والدین کے لیے دعا کیا فرمایا، ان کے لیے دعا ایسے کرو، یا رب ارحمہما، قل یا رب ارحمہما ربیانی صغیرا، کہ اللہ ان کے اوپر اس طرح رحم فرما جس طرح ان دونوں نے مجھے بچپن میں پالا، جس لاڈ پیار سے جو ہے وہ پالا، اسی رحمت کے ساتھ۔ اللہ کی رحمت تو پہلے ہی 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے وہ، لیکن مانگتے رہیے اپنے والدین کے لیے۔ آج ہم مانگیں کہ کل ہمارے لیے کوئی مانگے گا، تو یہ مناجات جو کرتے رہیں
اور یہ ہے وہ ابراہیم کی شخصیت جس کے تم پیروکار ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، لیکن تم نے تو جتنی اللہ نے نعمتیں تھیں وہ ساری کی ساری کفر میں بدل دی تم لوگوں نے۔ اللہ نے تمہارے اوپر اس گھر کی نعمتیں برقرار رکھیں، اللہ نے نبی تمہیں دیا، لیکن تم لوگوں نے اللہ کی نعمتوں کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ بے شک انسان بہت ہی بڑا ناشکرہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمت اور توفیق دے۔ انشاءاللہ کل تیسرا سیشن ہمارا ہوگا اور پھر ہماری ریویژن مکمل ہوگی۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی اللہ محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، الحمد لله رب العالمين، آمين يا ارحم الراحمين۔